سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ؟ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو دکھوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور بہت دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے بہتر رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنی تبدیلی آئی ہے گھر میں، آپ کی صحت میں، آپ کے بچوں کی صحت میں، آپ کے پارٹنر اور گھر والوں کی صحت میں کتنی تبدیلی آئی ہے، آیا کچھ بہتری ہو رہی ہے۔ اور یقیناً یہ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں کم از کم کچھ تو اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنے صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اپنے حالات کو بھی بہتر، ظاہر ہے صحت اچھی ہوگی تو حالات خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر برنارڈ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پیدل چلتے رہیے۔ ہر 800 میٹر پیدل چلنا دل کے دورے کو 15% کم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک مشہور زمانہ یورپین پبلشر کو جانتا ہوں جس نے اپنا ٹیلی فون اپنے مناسب سجے ہوئے دفتر کے کونے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے ڈیسک اور ٹیلی فون کے درمیان 4 میٹر کی جگہ خالی ہے۔ جب میں نے اس پر حیرانگی ظاہر کی، وہ شخص جو آج 70 سے زیادہ کی عمر میں ہے، پلک جھپکتے ہوئے مجھ سے بولا، میں ٹیلی فون کو اپنے ڈیسک پر بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ذرا فاصلے پر رکھ کر میں اپنی سیٹ سے اٹھنے اور ہر بیل پر چند میٹر چلنے کا پابند ہوں۔ اس شریف آدمی نے جس ذہانت سے ایک جسمانی کام کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنا دیا، میں نے اسے ایسا مثبت کام کرنے پر مبارکباد دی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون رہتا ہے، بس اس کی مٹھی میں دبا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر گھر میں ہیں تو اپنا فون نیچے رکھیں، آپ اوپر کام کر رہے ہیں دوڑ کے نیچے جائیں، اور اگر آپ نیچے کام کر رہے ہیں تو آپ دوڑ کے اوپر جائیں، اور اس طرح سے آپ سیڑھیاں چڑھنے کی 2 بار مشق کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہت ہی ایک روٹین کام میں بھی آپ کام یعنی کہ پیدل چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے ہر شخص اپنی طبع اور مزاج کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے، اسے اپنے لاشعور میں ورزش کی کسی بھی شکل میں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح روزمرہ کی سادہ سی حرکات آپ کے لیے ایسی بہت سی خدمات انجام دے سکتی ہیں، سیڑھیاں چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، باہر جا کے گھاس کاٹنا، اور جیسے جہاں پہ برف پڑتی ہے وہ برف کی صفائی ہے، اور اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ، جیسے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں آپ بھی کھیلیں، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ بھی کھیل رہے ہیں، تھوڑا دوڑ کے ان کے ساتھ چلیں، آہستہ آہستہ آپ اتنے عادی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اگر آپ 3 کلومیٹر روزانہ چلتے ہیں، یعنی کہ آپ یا تو واک کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، یا آپ کھیل میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ دل کے دورے کو 50% تک کم کر لیں گے۔ یعنی آپ اتنا کم کر لیں گے کہ جیسے ایک جوان آدمی کا دل ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، یقیناً آپ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی کی شائع کردہ ایک تحقیقی اسٹڈی زبردست نتائج کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ 71 سے 93 سال کی درمیانی عمر کے، یعنی کہ 71 سے لے کے 93 کی درمیانی عمر کے 2678 یعنی 2678 مردوں سے ان کی روزانہ پیدل چلنے کی عادتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ جو لوگ روزانہ 2 میل یعنی 3 کلومیٹر کی اوسط رفتار سے پیدل چلتے ہیں، اپنے آپ کو دل کے دورے کے خطرے سے ان لوگوں کی نسبت جو روزانہ 400 میٹر یا 400 میٹر پیدل چلتے ہیں 50% تک کم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام شام بات نہیں ہے، یہ ایک اسٹڈی آئی ہے اور اتنے سارے لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کی گئی ہے، تو بتایا یہ ہے اس اسٹڈی نے کہ 50% تک کم کر لیتے ہیں۔
اس اسٹڈی کے ذریعے ایک اور حیران کن انکشاف کیا گیا کہ روزانہ 800 میٹر پیدل چلنے سے دل کے دورے کے خطرے کو 15% کم کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹیفک جرنل، جس نے اس نتائج کو شائع کیا ہے، آسٹن کے مقام پر ٹیکساس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے 2 فزیشنز پیٹر نیل اور جیری میچل کی طرف سے کی گئی کامنٹری شائع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ ایک شخص دل کے دورے کے خطرے کو اتنی کم کوشش سے اور اتنے کم وقت میں کم کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی تیزی سے ابھرتی ہوئی کھیلوں میں سے ایک جرمنی میں ایجاد کی گئی؟ ایک امریکن گیری جینکر جو ابھی تک اسکول میں ہی تھا، اس نے بلیک فارسٹ نامی جگہ کا دورہ کیا، وہیں ایک ہائکنگ کلب میں داخلہ لے لیا۔ 20 سال کے بعد وہ امریکہ میں فٹنس کے بارے میں آنے والے نئے رجحان کا گروہ بن گیا، یعنی تیز چلنا، فاسٹ واکنگ۔ اور اگر آپ تو ظاہر ہے کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ٹی وی ہے ہر جگہ اور دیکھی جاتی ہیں کہ یہاں عام طور سے یہ جو مغربی ممالک ہیں اس میں لوگ تیز واک کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا بس سے اتر کے جا رہے ہیں اپنے آفس کی طرف، یا گھر سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے ہیں، یا کہیں بھی جا رہے ہیں، گروسری کرنے جا رہے ہیں، تو اتنا تیز واک کرتے ہیں کہ لگتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہے ہوتے بلکہ فاسٹ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہی کہتا ہے کہ اس کا مرکزی خیال جرمنی میں سوچا۔ یہی مجھے ہائکنگ سے اپنی محبت کا اندازہ ہوا۔ میں نے جرمن بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ بہت سارے دورے کیے، اور امریکہ میں فٹنس کا نیا رجحان جرمنی میں ایجاد کیا گیا۔ فاسٹ واکنگ یعنی تیز چلنا، لیکن دوڑنا نہیں۔ یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں، پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا برما میں ہو، کہیں بھی ہو، کم از کم ہم فاسٹ واکنگ تو ضرور۔ ہم سبزی لینے جا رہے ہیں تو بھی ہم تیز چل کے جائیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول لینے جا رہے ہیں تو بھی ہم تیز چل کے جائیں، تو اس میں ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور ہمارا ہارٹ بھی بہت ہی مناسب طریقے سے دھڑکتا ہے اور صحت مند ہم رہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اور بھی ان کے بہت سارے مشورے آپ کو بتائیں گے۔